بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کا فرعون کے دربار میں دعوت حق پہنچانا۔ دونوں بھائیوں کو حسب حکم فرعون دعوت حق دینے کے لیے اس کے دربار میں جانے کا موقع نہیں ملا۔ یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے رہے، پھر بہت سے پردوں سے گزر کر ملنے کی اجازت ملی تو دونوں نے فرعون سے کہا کہ انا رسول ربک، یعنی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغمبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا فمن ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے وہ بات کہی جس کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، پھر راہ راست سمجھائی۔ اس پر فرعون نے پوچھا کہ تم دونوں کیا چاہتے ہو، اور ساتھ ہی قبطی مقتول کا ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا اور اپنے گھر میں ان کی پرورش کا احسان جتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے، یعنی مقتول کے معاملہ میں تو اپنی خطا و غلطی کا اعتراف کرنے کے ناواقفیت کا عذر ظاہر کیا، اور گھر میں پرورش جتلانے کا یہ جواب دیا کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو، اس کے نتیجہ میں یہ میرے تقدیر میں تمہارے گھر پہنچا دیا گیا، اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دو باتیں کہیں، ایک یہ کہ تم خود ایمان لاؤ، اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ بنی اسرائیل ملک شام کے باشندے تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن فرعون ان کو جانے نہ دیتا تھا۔ اس طرح 400 سال سے وہ اس کی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی تعداد اس وقت 6,30,000 تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کو پیغام حق پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہی بنی اسرائیل پر جو ظلم اس نے کر رکھا تھا اس سے باز آنے اور ان کو آزاد چھوڑنے کی ہدایت فرمائی، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو طویل ہوتے ہوتے مناظرے کی صورت اختیار کر گئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ فرعون نے اپنی رعیت کو بیکار رکھا تھا اور انہیں یقین دلا رکھا تھا کہ معبود اور رب صرف میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے ان سب کا عقیدہ یہی تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا رسول رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، تو فرعون نے کہا کہ وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ سرے سے خدا کا منکر تھا اور اپنے اسی عقیدے کو ظاہر کرتا تھا، اور ایک ایک کو یہی عقیدہ گھوٹ گھوٹ کر پلا رہا۔ حضرت کلیم نے اس کا جواب دیا کہ وہ سب کا مالک، سب کا خالق اور سب پر قادر ہے، سب کا معبود یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عالم العلو آسمان اور اس کی مخلوق اور عالم سفلی زمین اور اس کی کائنات سب اس کی پیدا کردہ ہے، ان کے درمیان کی چیزیں، ہوا، پرندے وغیرہ سب اس کے سامنے پست اور اس کی عبادت گزار ہیں۔ اگر تم دل یقین کی دولت سے خالی نہیں ہوئے، اگر تمہاری نگاہیں روشن ہیں، تو رب العالمین کے یہ اوصاف اس کے ذرائع اس کی ذات کو منانے کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یہ سن کر فرعون سے چونکہ جواب نہ بن سکا، اس لیے بات کو مذاق میں ڈالنے کے لیے اور ان لوگوں کے اپنے سکھائے ہوئے عقیدے پر جمانے کے لیے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ سنو، یہ میرے سوا کسی اور خدا مانتا ہے، تعجب کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بے التفاتی سے گھبرائے نہیں اور وہ وجود خدا کے اور دلائل بیان کرنا شروع کر دیے کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ آج اگر تم فرعون کو خدا مانتے ہو تو ذرا یہ سوچو کہ فرعون سے پہلے جہان والوں کا خدا کون تھا؟ اس کے وجود سے پہلے زمین اور آسمان کا وجود پہلے تھا، تو ان کا موجود کون تھا؟ بس وہی میرا رب ہے اور وہی تمہارے تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرعون دلائل کی اس بارش کی تاب نہ لا سکا اور کہنے لگا کہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ خدا کے کلیم نے پھر بھی اپنی دلیلوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے لغو کام سے یکسو
हो कर फरमाने लगे कि वही मशरिक और मगरिब का और उनके दरमियान तमाम चीजों का रब है। अगर तुम अकल रखते हो, वो सूरज चांद सितारे मशरिक से चढ़ाता है और मगरिब में उतारता है। अगर फिरौन अपने खुदाई दावे में सच्चा है तो जरा एक दिन उसके खिलाफ करके दिखाए, मगरिब से निकाले और मशरिक को ले जाए। यही बात खलीलुल्लाह ने अपने जमाने के बादशाह से बवक्त मुनाजरा कही थी। उसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वाज और रोशन दलीलें सुनकर फिरौन के अवसान खता हो गए और वो समझ गया कि अगर एक मैंने न माना तो क्या होगा। ये वाज़ेह और रोशन दलीलें तो सब लोगों पर असर कर जाएंगी। इसलिए अब अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया और कहा, अगर तूने मेरे अलावा किसी और को माबूद बनाया तो तुझे कैदियों में डाल दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत वाज और नसीहत कर चुके थे। आपने भी इरादा किया कि मैं इसे और उसकी कौम को दूसरे तरह कायल करूं। तो फरमाया कि अगर मैं तेरे पास कोई ज़ाहिर चीज यानी मुइज़ा ले आऊं, फिरौन उसके सिवा और क्या कह सकता था। उसने भी मुतालबा कर दिया कि अगर तू उस दावे में सच्चा है तो अपने मुइज़ात पेश कर। आपने सुनते ही अपना आसा जमीन पर मारा तो वो एक इत्तहा की शक्ल बन गया और इत्तहा भी बहुत बड़ा और निहायत डरावनी शक्ल वाला मुंह फाड़ते हुए और फुंफाता हुआ जाहिर हुआ और अपना मुंह फाड़ कर फिरौन की तरफ बढ़ा। फिरौन तख्त से कूद पड़ा और चिल्ला कर कहने लगा कि ऐ मूसा, इसे रोक लो। आपने उसे पकड़ा तो वो फिर असा बन गया। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उसने मुंह फाड़ा तो उसका नीचे का चमड़ा जमीन पर और ऊपर का महल की दीवारों पर था। जब वो फिरौन की तरफ बढ़ा तो वो कांप उठा और कूद कर भागने लगा और चीख कर कहा कि ऐ मूसा, उसे पकड़ लो, मैं तुम पर ईमान लाता हूँ और तुम्हारे साथ बनी इसराइल को भी रिहा कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ लिया तो फिर वो आसा बन गया और उसके साथ ही अपना हाथ गिरबान में डालकर निकाला तो वो चांद की तरह चमका हुआ निकला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।